باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی آیات 17 تا 19 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم سننا اور شفا حاصل کرنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا، جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے، اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی، جس سے سب کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ مقدس لوکا کی انجیل میں آج ہم اس بات کے بارے میں سنیں گے جسے روایتی طور پر میدانی واس کہا جاتا ہے۔ تقریباً ہر وہ چیز جو مقدس لوکا نے اس واس میں شامل کی ہے، مقدس متی کے پہاڑی واس میں بھی پائی جاتی ہے۔ تاہم مقدس متی نے کچھ ایسی تعلیمات شامل کی جو مقدس لوکا کی انجیل میں نہیں پائی جاتی۔ مقدس متی کے پہاڑی واس میں 3 ابواب ہیں، جبکہ مقدس لوکا کا میدانی واس صرف 1 باب پر مشتمل ہے۔ اس میں میدانی واس کا تعارف، جسے ہم پورا ہفتہ پڑھتے رہیں گے، مقدس لوکا بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ خداوند یسوع مسیح کو سننے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ اس ہجوم میں بہت سے لوگ جو یہودی تھے وہ بھی شامل تھے، لیکن سور اور سدون کے غیر یہودی علاقوں سے بہت سے لوگ بھی شامل تھے۔ اور وہ کیا تھا جس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کو سننے اور شفا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو سننا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بڑے اختیار کے ساتھ اور ایسے انداز میں ہم کلام ہوتا تھا جس سے زندگیاں تبدیل ہو رہی تھیں، اور وہ خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی شفا بخش قوت سے حیران رہ گئے۔ اوپر بیان کردہ آیات کی آخری آیت شفا کی اس خواہش پر بہت زور دیتی ہے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی، جس سے سب کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ یہ دلچسپ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کے دوران بہت سے طاقتور معجزات دکھائے۔ یہ معجزات خاص طور پر اس نے اپنی اعلانیہ زندگی کے شروع میں ہی دکھائے، اس لیے آس پاس کے قصبوں میں خداوند یسوع مسیح کی بہت مشہوری ہوئی، اور لوگ اس کے بارے میں آپس میں باتیں کرتے تھے۔ لیکن یہ نوٹ کرنا بھی دلچسپ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خداوند یسوع مسیح نے معجزات کی بجائے اپنی تعلیم پر زور دینا شروع کیا۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف کھینچتی ہے؟ شاید اگر آج خدا کی طرف سے بے شمار ظاہری معجزات دکھائے جاتے تو بہت سے لوگ حیران رہ جاتے، لیکن جسمانی معجزات ہمارے خداوند یسوع مسیح کا سب سے بڑا کام نہیں ہے، اور اس لیے صرف معجزات کی بنیاد پر ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند کی طرف متوجہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقدس کلام گہرائیوں میں لے جاتا، ہمیں تبدیل کرتا اور ہمیں
اس کے ساتھ رفاقت کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ اس حقیقت سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اب جب کہ مقدس انجیل کا پیغام گہرائی میں لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور کلیسیا تشکیل پا چکی ہے، تو اب جسمانی معجزات نایاب ہیں۔ معجزات اب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کے آغاز میں کیے تھے۔ آج اس بنیادی وجہ پر غور کریں جو ہمیں خداوند کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کے زندہ کلام کو تلاش کریں جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج جو سب سے اہم معجزہ رونما ہوتا ہے وہ اندرونی تبدیلی ہے۔ جب کوئی شخص خدا باپ کی بات سنتا، اس کے کلام کا جواب دیتا اور اسے اپنی زندگی بدلنے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ فضل کے ان اہم ترین معجزات میں سے ہے جن کا ہم کبھی بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ اس بنیادی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے تلاش کرنا چاہیے، اور جب اسے پالیں تو وہ جہاں لے کر جانا چاہے اس کی پیروی کرے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے معجزاتی خداوند، برائے کرم ہمیں اپنی طرف کھینچ لیں، ہماری باطنی خاموشی اور تنہائی کے بیابان میں تعلیم دیں، ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کو ڈھونڈیں تاکہ آپ کے کلام کو سنیں جو ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آپ کا زندہ کلام ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر دے تاکہ ہم وہ نئی تخلیق بنیں جو آپ ہمیں بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔